اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون بسم اللہ الرحمن الرحیم أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ آسان ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا اللہ اللہ کے سوا وبالوالدین اور ماں باپ سے احساناً حسن سلوک کرنا وذی القربیٰ اور قرابتدار والیتامى اور یتیم والمساکین اور مسکین وقولوا اور تم کہنا للناس لوگوں سے حسناً اچھی بات واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنا وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا سوائے قلیلاً چند ایک منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا اور کنبے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور کئیوں سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھیو نماز اور دیتے رہیو زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ احکام الہی سے اعراض کرنا تو تمہاری عادت بلکہ طبیعت ہو گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ آسان ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنوں من دیارکم اپنی بستیوں سے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے
پھر تم نے اقرار کر لیا تم مانتے ہو، یعنی نہ اپنی قوم کو قتل کرو اور نہ ان کو جلا وطن کرو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آسان ترجمہ۔ ثم انتم پھر تم ہؤلاء وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو تخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق منکم اپنے سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے والعدوانی اور سرکشی و ان اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وہو محرم حالانکہ حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض حصہ الکتاب کتاب وتکفرون اور انکار کرتے ہو بعض حصہ فما جزاء سو کیا سزا من یفعل جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزی رسوائی فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی و یوم قیامتی اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنا ایک فرقہ کو ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتے ہیں مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جائیں سخت سے سخت عذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ مدینہ میں دو فریق یہودیوں کے تھے ایک بنی قریظہ دوسرے بنی نذیر یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے اور مشرکوں کے بھی مدینہ میں دو فرقے تھے ایک اور دوسرے خزرج یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے۔ بنی قریظہ تو اوس کے موافق ہوئے اور بنی نذیر نے خزرج سے دوستی کی تھی۔ لڑائی میں ہر کوئی اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا جب ایک کو دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلا وطن کرتے ان کے گھر ڈھاتے اور اگر کوئی قید ہو کر پکڑا آتا تو سب رل مل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑاتے جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے یعنی اپنی قوم غیر کے ہاتھ میں پھنسی تو چھڑانے کو مستعد اور خود ان کے ستانے اور گلا کاٹنے تک کو موجود اگر خدا کے حکم پر چلتے ہو تو دونوں جگہ چلو ایسا کرے یعنی بعض احکام کا مانے اور بعض کا انکار کرے اس لیے کہ ایمان کا تجزیہ تو ممکن نہیں تو اب بعض احکام کا انکار کرنے والا بھی کافر مطلق ہوگا۔ صرف بعض احکام پر ایمان لانے سے کچھ بھی ایمان نصیب نہ ہوگا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تو مطابقت کرے اور جو حکم کہ اس کی طبیعت یا عبادت یا غرض کے خلاف ہو اس کے قبول میں قصور کرے
تو بعض احکام کی مطابقت اس کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ آسان ترجمہ، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا سو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، یعنی مفاد دنیاوی کو آخرت کے مقابلے میں قبول کیا، اس لیے کہ جن لوگوں سے عہد کیا تھا اس کو دنیا کے خیال سے نبھایا اور اللہ کے جو احکام تھے ان کی پرواہ نہ کی، تو پھر اللہ کے ہاں ایسوں کی کون سفارش یا حمایت کر سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔